السلام علیکم۔ آج ہم BA سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق شبلی میں آگے مطالعہ کریں گے۔ علمی مضمونوں کو تو ادا کرنے میں شبلی کے قلم کو اپنے معاصرین میں کاملیت کا شرف حاصل ہے اور یہ ان کا امتیاز خصوصی ہے۔ اس کی ابتدا بے شک سر سید نے کی، لیکن فن کا بانی عموماً فن کا خاتم نہیں ہوا کرتا۔ شمس العلماء مولوی نذیر احمد ان سے چند قدم آگے بڑھے اور سماوات اور مبادئ الحکمت میں فلکیات اور منطق کے ہفت خواں خاصی حد تک سر کر ڈالے، لیکن اسے حد کمال پر پہنچانے کا شرف شبلی ہی کے لیے اٹھ رہا تھا۔ کوئی سا بھی علمی مضمون ہو، شبلی ہی کے ہاں عبارت میں کہیں سے بھی جھول نہ ملے گا اور نہ کہیں سے اناڑی پن کھلنے پائے گا، اور یہ صرف معمولی نہیں غیر معمولی ہے۔ لکھنؤ میں ایک صاحب علم اہل زبان گزرے ہیں۔ ناول اور افسانے میں انہوں نے واقعی قلم توڑ دیے ہیں، لیکن انہی کا کوئی علمی مضمون فلسفہ و ریاضی وغیرہ پر اٹھا کر دیکھیے، صاف نظر آئے گا کہ اس میدان میں آ کر وہی قلم فصاحت، رقم شگفتگی، سلاست، حلاوت فصاحت کی جگہ گیسا تعقید و اغلاق کے دلدل میں پھنس گیا ہے۔ شبلی اس حیثیت سے اپنی بس آپ ہی نظیر گزرے ہیں۔ اب ان کے زمانے کو بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اتنے دنوں میں زبان کہاں سے کہاں گزر چکی، محاورے بدل گئے، ترکیبیں نئی نئی چل پڑیں، لیکن شبلی کے طرز و اسلوب پر اوس اب تک نہیں پڑنے پائی۔ کہنا چاہیے وہی کسبل، وہی دم خم تازگی لیے ہوئے، وہی نمونہ اب بھی خاصی بڑی حد تک موجود و محفوظ۔ اور ہاں لیجیے، ایک بات تو کہنے سے رہ گئی، مذہبیت مولانا کی تفصیلی زندگی پر چھائی ہوئی تھی۔ شعر ہو، ادب ہو، تاریخ ہو، سوانح عمری ہو، کچھ ہو، مولانا متکلم سب سے پہلے تھے اور کچھ اور بعد کو۔ شعر العجم ایک خالص علمی ادبی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ شعر عجم کی اس تاریخ و تبصرے کو مذہب سے کیا واسطہ، لیکن نہیں ذرا ملاحظہ ہو کہ گریز سے قبل اس قصیدۂ ضخیم کی کشبیت میں مولانا کا قلم کس رنگ سے موتی پروتا ہے۔ اسلام ایک ابر کرم تھا اور سطح خاک کے ایک ایک چپے پر برسا، لیکن فیض
بقدر لیکن فیض بقدر استعداد پہنچا۔ جس خاک میں جس قدر زیادہ قابلیت تھی اسی قدر زیادہ فیض یاب ہوئی۔ جس قوم میں جس قسم کی قابلیت تھی اسلام نے اس کو اور چمکایا۔ ترک شجاع تھے، شجاع تر ہو گئے۔ ایرانی ہمیشہ سے تہذیب، معاشرت اور علوم و فنون میں ممتاز تھے، اسلام نے ان کو ممتاز تر کر دیا۔ نثر کے ساتھ نظم بھی شبلی کے قلم رد میں داخل تھی اور اس میں درجہ اول میں شامل ہونے کی منتظر۔ ان کی فارسی نظمیں اور فارسی قصیدے اور دوسری فارسی نظمیں ہیں، لیکن قسمت نے اس بات میں جس طرح غالب کو خواجہ عزیز لکھنوی کو اور دوسرے ہندوستانی فارسی گویوں کو محروم رکھا، شبلی کے ساتھ بھی انصاف نہ کیا۔ ایران میں ان کے کلام کی پرسش نہ ہو سکی، اور پرسش کیوں؟ یہ کہیے کہ وہاں تک اس کی رسائی ہی نہ ہو سکی، اور یہ کام اب ہماری یونیورسٹیوں کے شعبہ فارسی کا ہے کہ وہ جس طرح بھی بن پڑے شبلی کے فارسی کلام کو تو ایرانی دانش گاہوں تک پہنچائیں۔ اردو میں مولانا کی جو چند انی گنی غزلیں ہیں وہ ان کے ابتدائی زمانے کی ہیں، اور ان کی فارسی غزلوں کی ٹکڑی نہیں، پھر بھی ایسی بھی نہیں کہ سرے سے ذکر ہی کے قابل نہ ہو۔ گنتی کے 4 شعر جو زبانی یاد رہ گئے ہیں، ان سے رنگ کلام کا اندازہ کر لیجیے۔ کچھ تو ہو چارۂ غم، بات تو ایک سو ہو جائے۔ کچھ تو ہو چارۂ غم، بات تو یکسو ہو جائے۔ تم خفا ہو تو اجل ہی کو میں راضی کر لوں۔ پاس ادب سے رہ گئی فریاد کچھ ادھر۔ پاس ادب سے رہ گئی فریاد کچھ ادھر۔ میں کیا کہوں کہ عرش بری کتنی دور تھا۔ تڑپنے کو ہمارے عرصۂ حسر، تڑپنے کو ہمارے عرصۂ حسر، بھلا ہوتا ہے کیا اتنی زمیں سے۔ شبلی کا گھر بھی خانہ دشمن کے پاس ہے۔ شبلی کا گھر بھی خانہ دشمن کے پاس ہے۔ محصر خرام اور بھی 2-1 قدم سہی۔ آخر زمانے میں مولانا نے کشاف کا نقاب چہرے پر ڈال نظمیں بہت ساری کہہ ڈالیں، سب کی سب سیاسیات اور وقت کے چلے ہوئے مسئلوں سے متعلق اور
یہ مولانا ابوالکلام کے ہفتہ وار الہلال کے افق پر طلوع ہوتی رہیں۔ زیادہ تر مزاحیہ رنگ میں ہیں اور کچھ طنزیہ بھی ہیں۔ اپنی نوعیت میں سب کی سب خوب ایک مشہور نظم جنگ بلقان کے سلسلے میں ہے اور ایک دردناک مرثیہ اپنے بھائی کی وفات پر ہے۔ کچھ اور نظمیں مذہبی اخلاقی عنوانوں پر اس دور سے بہت پہلے کی ہیں۔ علی گڑھ کے زمانہ قیام کی ایک قومی مسدس بھی ہے۔ تیسرے درجے کی چیز ان میں سے کوئی نہیں، لیکن مولانا کے اردو سرمایے میں سب سے قیمتی ان کی ایک مثنوی مختصر سی کل 20 صفحے کی صبح امید کے نام سے 1884 عیسوی یعنی مولانا کے ابتدائی دور کی کہی ہوئی بقامت قحطر بقیمت بہتر کی ایک چمکیلی مثال۔ مثنوی کا مضمون نہ فاسقانہ ہے نہ عاشقانہ، تمام تر قومی یا ملی ہے، لیکن موضوع کی اس سنجیدگی کے باوجود ایسی باقی، ایسی سجیلی، ایسی البیلی کہ گلزار نسیم کی ہم ادا اور ترانۂ شوق کی ہم نوا۔ سر سید اور ان کی تحریک اصلاح پر ہے اور مثنوی گلزار نسیم کی بہر میں ہے۔ یہ دھن اس وقت چلی ہوئی تھی اور مولانا اس مثنوی کے خصوصی قدردانوں میں تھے۔ زیادہ سنانے کا موقع نہیں، لیکن 10-5 شعر تو ادھر ادھر سے سنتے ہی چلیے۔ مولانا کے ترنم میں نہیں مخصوص تحت اللفظ قوم مرحوم کا تعارف کراتے ہیں۔ وہ قوم کی جان تھی جہاں کی، جو تاج تھی فرق آسمان کی، تھے جس پہ نثار فتح و اقبال، کسری کو جو کر چکی تھی پامال۔ گل کر دیے تھے چراغ جس نے، کیسر کو دیے تھے داغ جس نے، وہ نیزۂ خوں فشاں کے چل کر ٹھہرا تھا فرانس کے جگر پر۔ روما کے دھوئیں اڑا دیے تھے، اٹلی کو کنویں جھنکا دیے تھے۔ ماضی یہ تھا رفتہ رفتہ ملکوں اور اقلیموں کے ساتھ علوم و فنون کی دولت بھی اس قوم کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور اب حال یہ ہو گیا کہ معقول کو، فقہ کو، ادب کو ہم ہاتھ سے کھو چکے ہیں سب کو۔ بیہودہ فسانہ ہائے پاریں، بیہودہ فسانہ ہائے پاریں، زلف و خط و خال کے مضامیں، وہ نوک مزاح کی نیزہ بازی، وہ نوک مزاح کی نیزہ بازی، وہ ترک
کے نگہ کی فتنہ سازی۔ یہ طرز خیال تھا ہمارا، یہ فن یہ کمال تھا ہمارا، جغرافیہ وجود سارا ہر چند کی ہم نے چھان مارا۔ کی سیر ہی گرچہ بحر و بحر کی، لیکن نہ خبر ملی قمر کی۔ نالوں کے جب دکھائے تماشے، گردوں کے اڑا دیے پرخچے۔ یہ عالم یاس تھا کہ ایک طرف سے رہبر کی آواز آئی، دیکھا تو وہاں بجاہ و تمکین آیا نظر ایک پیر و یریں، صورت سے عیاں جلال شاہی، چہرے پہ فروغ صبح گاہی۔ وہ ریش دراز کی سپیدی، چھٹکی ہوئی چاندنی سحر کی۔ پیری سے کمر میں ایک ذرا خم، توقیر کی صورت تھے مجسم۔ کلام میں کچھ مزہ اگر آیا ہو تو یہ بے مزہ حقیقت بھی سن لیجیے کہ آگے چل کر مولانا اس مثنوی سے ایسا بیزار ہوئے کہ اسے اپنی تصنیفات کی فہرست سے خارج کر دیا۔ عجب نہیں کہ جب عقیدت سر سید سے گھٹی تو رفتہ رفتہ یہ مثنوی بھی نظر سے گر گئی۔ بہرحال وجہ یہ ہو یا کچھ اور، ماننا یہ پڑتا ہے کہ شاعر یا نقاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے حق میں انصاف ہی کرتا رہے۔ ناانصافی اور سخت ناانصافی کبھی وہ اپنے کلام سے بھی کر بیٹھتا ہے۔ شکریہ۔